اور اللہ نے وعدہ فرمایا سورہ نور آیت نمبر 55 پہ کہ اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں کہ زمین میں ان کو حکومت عطا فرمائیں گے، مال و دولت سے ان کو نوازیں گے اور امن و امان عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جن کی ذہنیت ہی یہی ہے کہ ہم نے صرف اسی دنیا میں رہنا ہے اور ہمیں صرف یہی دنیا اور دنیاوی زندگی ہی چاہیے۔ فرمایا ان کو ہم دنیاوی زندگی عطا کر دیں گے، اس میں کوئی کمی، کوئی بخل اور کوئی کنجوسی نہیں ہوگی، دنیا ساری کی ساری دے دیں گے۔ لیکن اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ان کے پاس ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ بات بڑے واضح الفاظ میں قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بار بار ہمیں سمجھاتے ہیں، اہل ایمان کو اس دنیا میں غلبہ حاصل ہوگا، اور اگر اہل ایمان ہیں تو غالب ہوں گے، بلند ہو کے رہیں گے، طاقت میں رہیں گے اگر اہل ایمان ہیں۔ اور اس کی آیتیں بے شمار ہیں، یہ لا تعداد ہیں۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مؤمن ہو تو تم ہی علو مرتبت، تم ہی بلند و بالا، تم ہی اونچے ہو۔ اور قرآن کے دعوے جھوٹے نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر عیب، ہمارے اندر نقص آ گئے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ذہنیت کہ صرف دنیا چاہیے، اور ذرا یہ بات بھی ذہن میں رکھ دیں، ہمیں اللہ نے کیوں تخلیق فرمایا، ہمیں اللہ نے بنایا کیوں، اس دنیا میں ہمیں اللہ نے بھیجا کیوں؟ ایک امتحان ہم سے لینا تھا۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں بھیجا، ہمیں اختیارات عطا فرمائے، ہمیں طاقتیں دیں، ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور کلی اختیار دے دیا، الٹیمیٹ چوائس دے دی کہ دیکھو تم میرے نائب ہو، اس دنیا میں تم خلیفہ ہو، اور ساری کی ساری کائنات میں تمہارے لیے بنا رہا ہوں، کائنات کی ایک ایک شے تمہارے لیے ہے، تم مقصود کائنات ہو، تمہارا بس ایک کام ہے کہ تم نے مجھے چننا ہے، لیکن اپنے اختیار سے۔ یہ چننا جبری نہیں ہوگا، ہمیں جو فضیلت اور برتری دی گئی وہ یہی اختیار ہے، وہ یہی علم ہے کہ میری طرف آؤ گے تو اپنی مرضی، اپنے اختیار سے میری طرف آؤ گے، اور اس دنیا میں، اس دنیاوی امتحان میں تم یہ ثابت کرو گے کہ تم اپنے محسن کو نہیں بھولے، جو تمہاری ایک ایک سانس چلا رہا ہے، جو تمہاری دل کی ایک ایک دھڑکن چلا رہا ہے، جو تمہارے جسم کا نظام، تمہاری نظام ہستی کو چلا رہا ہے، تم اسے نہیں بھولے۔ بس اتنا سا امتحان ہے، اس میں کامیاب ہو گئے، اللہ کو پہچان لیا اور دنیا میں اپنا من، اپنا جی نہیں لگایا تو کامیاب، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ اور محسن کو بھلا بیٹھے، سارا کا سارا، ساری ہماری ایفرٹ دنیا ہی کے لیے رہ گئیں، اب مارے گئے، اب آخرت نہیں ملے گی۔ اللہ کا ارشاد گرامی ہے سورہ اعراف میں، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت زیادہ جن و انس کو تخلیق کیا۔ کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل عطا کیے، وہ دلوں کو استعمال نہیں کرتے ہماری محبت کے لیے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے نگاہیں دیں، نگاہوں کو استعمال نہیں کرتے ہدایت کے لیے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، حق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ ہم حق کی طرف آ سکتے ہیں، آنا نہیں چاہتے۔
اگر آ گئے تو پھر مولوی بننا پڑے گا، پھر تو صوفی بننا پڑے گا، پھر تو مشکلات سے گزرنا پڑے گا، پھر تو یہ اللہ کی محبت، اللہ کے عشق کے مراحل ہیں، ان سے گزرنا پڑے گا، اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر یہ دنیا کی لذتیں، یہ انجوائمنٹ اور یہ لائف از فار فن، یہ کہاں جائے گا؟ یہ ہمارا نفس جو چھپا دشمن ہے اور شیطان جو کھلا دشمن ہے، یہ دونوں ہمیں ڈائیورٹ کرتے رہتے ہیں، یہ دونوں ہمیں ڈی ٹریک کرتے رہتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بصیرت ہو اور تھوڑا سا آدمی ہوشیار ہو اور اس کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ مرنا تو میں نے ہے ہی، اور میری یہ زندگی یہ ابدی تو ہے ہی نہیں، میں تو فانی ہوں، اور جو اصلی زندگی ہے اگر اس کے لیے میں کچھ بچا لوں، اپنی اصل زندگی جو ہے میری، جو دار خلد ہے، جو خلد بری ہے، وہ میں سنوار لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہوشیار آدمی، زیرک آدمی، ذہین آدمی کون ہے؟ جو اپنے آپ کو، اپنی نفس کا محاسبہ کرتا رہتا ہے اور اپنی موت کے بعد اصل زندگی کے لیے بچا چھوڑتا ہے۔ فرمایا والعاجز، الفاظ پہ ذرا غور کیجئے گا، وہ آدمی جو عاجز ہے، جو نا امید ہے، من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے خواہشات نفس کا وہ اتباع کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تمنا علی اللہ الامانی، محمد رسول اللہ کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہیں، اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اپنے خواہشات نفس کا اتباع کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ اے اللہ بس میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں، خواہشات نفسانی کا ہی اتباع کرتا ہوں، آپ کوئی کرشمہ کر دکھائیں۔ عزیزان گرامی، ہم انہی کیفیات میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، ہمیں اللہ کی محبت کا کوئی ہوش نہیں ہے، ہم اپنے محسن کو بھلا چکے ہیں اور بھلانا چاہتے ہیں کہ اگر محسن کو یاد کیا تو پھر دنیاوی لذتیں کس طرح ملیں گی، پھر یہ دنیا ہمیں کیسے ملے گی، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر اپنے محسن کو یاد رکھیں گے، اس کا قرب حاصل کریں گے تو دنیا ہم سے چھن جائے گی۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ فرمایا کہ وہ جو صرف دنیا ہی کے خواہش مند ہیں، دنیا کی زینت کے خواہش مند ہیں، جن کو آخرت نہیں چاہیے، ان کو ہم دنیا بھرپور طور پہ عطا کریں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے صرف آگ ہے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا۔